لیکن یہ جو ایک پروگرام ہے اس کو جو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے شاہد بھائی، عمر بھائی اور ہمارے سر، ان لوگوں نے اس پروگرام کو جو گھومنے پھرنے کا پروگرام تھا، ہنسی مذاق کا تھا، اس کو دین سے جوڑا اور اس پروگرام کو ایسا بنایا کہ ہم یہاں پر آئیں، ایک دوسرے کو جانیں اور سمجھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی معلومات میں بھی اضافہ کریں، کیونکہ جو مومن اور جو مسلمان ہوتا ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد صرف انجوائے، ہنسنا کھیلنا کودنا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا اصل جو مقصد ہے وہ آخرت کی تیاری ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے تمام کام کو کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے آخرت کے لیے تیار کریں اور کتنا اچھا تیار کر لیں، وہ انسان کامیاب ہوگا جو اس دنیا کے اندر جو حلال کام ہیں ان کو کرتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کریں۔ اس نسبت سے ہمیں جو موقع دیا گیا ہے تعلیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، مجھے یقین ہے کہ آپ نے بارہا اور کئی مرتبہ سنا بھی ہوگا، لیکن قرآن پاک میں کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بار بار ان چیزوں کا ذکر مومن کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو تعلیم اور اسلام یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ اسلام تعلیم پر جتنا زور دیتا ہے، جتنا فوکس کرتا ہے، اتنا زیادہ کسی مذہب نے اس سے پہلے اور اس کے بعد میں نہیں کیا، کیونکہ آپ اندازہ لگائیں قرآن پاک ہماری آخری کتاب ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ دستور حیات ہے، یعنی ہمارے لیے گائیڈ بک ہے، اور اس کے قرآن پاک کے اندر 30 پارے ہیں، اس کے اندر ہزاروں آیتیں ہیں، اور جس وقت قرآن کو نازل کیا گیا اس وقت ہزاروں برائیاں دنیا کے اندر موجود تھیں، کوئی بھی ایسی برائی نہیں تھی جو دنیا کے اندر موجود نہ ہو۔ ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کیا تو قرآن کی جو پہلی آیت اتاری جا رہی ہے وہ کہا جا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ آپ تصور نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم کا جو کانسیپٹ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایجوکیشن کا جو کانسیپٹ اتنا بڑا ہے اور اتنا ویژنری ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا ایک طرف ہر برائی میں دھسی ہوئی ہے اور کوئی برائی نہیں جو اس وقت موجود نہ ہو، بڑی سے بڑی برائی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کو برپا کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے اندر کھڑا کرتے ہیں کہ اب آخری نبی ہے، اور اس نبی کو کتاب دی جاتی ہے، اور کتاب کا جو پہلا سنٹنس ہے اقرأ، پڑھو، اور یہ آرڈر ہے، جس طرح انگلش کے اندر دیا جاتا کرنے کے لیے ڈو، اس میں یہ نہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، نہیں تو نہیں پڑھو، بلکہ کہا جاتا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ایک شرط رکھی گئی اس کے اندر بس کہ تم پڑھو اللہ کے نام سے، باقی کوئی شرط نہیں، کیا پڑھو یہ نہیں بتایا گیا، تم ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، عالم بنو، قاری بنو، حافظ بنو، سائنٹسٹ بنو، یہ تمام چیزوں کو اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا، کچھ نہیں بتایا تم کیا بنو، تم کچھ بھی بنو، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ کا خیال رکھنا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ہر تعلیم حاصل کرو۔ تم زمین کی تہ میں چلے جاؤ، تم سمندر میں غوطہ لگا لو، تم ہواؤں کے بارے میں جانو، تم پیڑ پودوں کے بارے میں جانو، تم دنیا کے ہر فیلڈ میں چلے جاؤ، بس ایک چیز کا خیال رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھنا، کہ تمہارے علم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ بھولنا، یہ مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اسی مقصد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر پیش کیا۔ اس وقت اللہ کے رسول نے جب علم کو سکھانا شروع کیا اور علم کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا، اور علم کی فضیلت اتنی زیادہ اللہ کے نبی نے اپنے سامنے رکھی کہ ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو جیت مل گئی، اس جنگ میں مسلمان جیت گئے اور کافر کے کچھ لوگ پکڑ میں آئے، قبضے میں آئے، تو اللہ کے رسول نے یہ فیصلہ کیا مشورے سے کہ جو پکڑ میں آئے ہیں وہ اپنے آپ کو اگر چھڑانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ پیسہ رکھا گیا کہ بھائی آپ اتنا پیسہ دے دیں اور چلے جائیں اپنے گھروں کو، اور دوبارہ اس کام کو نہ کریں، ایک کانٹیکٹ بنایا گیا۔ لیکن اس میں کچھ جو مشرک اور کافر تھے وہ غریب تھے، ان کے پاس پیسہ بھی نہیں تھا۔ آپ تصور کیجئے تعلیم اور ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ جو مجرم جو پکڑے گئے ہیں ہمارے قبضے میں ہیں، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر یہ پڑھے لکھے ہیں تو ہمارے درمیان جو ہمارے مسلمان نہ پڑھے ہوئے ہیں اگر ان کو تعلیم دے دیں گے تو ہم ان کی سزا کو معاف کر دیں گے۔
آپ تصور کر دیکھیں کہ ایک مجرم ہے، جنگ کے میدان سے جنگ جیتی گئی ہے، اس کو لوگوں کو پکڑا گیا ہے، وہ جان کے دشمن ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے پیسہ رکھا گیا ہے کہ اتنی رقم دے دو تو چھوڑا جائے گا، ان کے پاس وہ رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں، تم ہمارے لوگوں کو تعلیم دے دو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قدم پر تعلیم کو سیکھنے کا، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کی تعلیم دی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اللہ نے خود کوشچن کیا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے پاس علم ہے، ایجوکیشن ہے، اور جس کے پاس علم نہیں، ایجوکیشن نہیں، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ سوال کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستوي الأعمى والبصير، اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کیا اندھے اور آنکھ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کے بعد دو آنکھ ہو، جو اندھا ہو، کیا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو علم اتنی ضروری ہے انسان کے اندر، انسان کو سیکھنا کہ آپ جان لیں علم کے بغیر انسان حیوان ہے۔ اگر علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے ہمیں کس طرح رہنا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگ اپنے باپ کو گالیاں دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، اپنے لوگوں کے حق کو کھا جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ایسا علم پیش کیا، علم کی حالت یہ ہوئی کہ لوگ اپنے ماں باپ کے پیر کو دھو کر کے اس کے پانی کو پینے کے لیے ثواب سمجھنے لگے۔ اور اللہ کے رسول نے ایسی تعلیم پیش کی کہ لوگ جس بیٹی کو دفن کر دیتے تھے، اس کو مار دیتے تھے، اللہ کے رسول نے ایسی تعلیم دی کہ لوگ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے پیشانی کو چومنے لگے۔ یہ کیا تھا؟ یہ تعلیم تھی۔ اس سے پہلے جہالت تھی، جہالت کو اللہ کے رسول نے تعلیم کی روشنی سے ختم کر دیا۔ پھر وہی معاشرہ، وہی عرب کے لوگ جو 10-20 سال پہلے بھیڑیے بنے ہوئے تھے، کبھی کسی کا پیسہ لوٹتے، کبھی کسی کی زندگی لوٹ لیتے، کبھی کسی کی عزت لوٹ لیتے، لیکن وہی عرب 10 سال کے بعد اللہ کے نبی کی تعلیم کے بعد بدل گئے، اور ایسا بدل گئے کہ مدینۃ المنورہ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، وہ مدینۃ المنورہ ایک ایسی جگہ بن گئی اور ایک ایسی سٹی بن گئی کہ لوگ وہاں آتے تھے اور مدینے کو دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تھا۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ اپنے زمانے میں کہیں پر گھومنے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کسی سفر پر یا بزنس ٹرپ پر جا رہے تھے، اور جا رہے تھے، جاتے جاتے کہیں پر جنگل، کہیں پر پہاڑ کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے کچھ ناشتہ کھانا چاہا۔ دیکھا کہ ایک لڑکا جو بکری چرانے والا ہے وہ گزر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے کہا کہ آؤ بھائی تم بھی بیٹھ کر کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک ہوا کہ یہ پہاڑی کے درمیان میں اتنی گرمی میں یہ روزہ نہیں رہ سکتا ہے، یہ ایسے ہی بول رہا ہے، یہ کھانا نہیں چاہتا، بہانہ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک ایگزام لینا چاہا، اس کو جانچنا چاہا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے بڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لڑکے سے کہ بچہ ایسا کام کرو کہ تمہارے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، تم ایک بکری ہمیں دے دو اور ہم تم کو پیسہ دے دیتے ہیں، اس کو ہم ذبح کر لیں گے اور کچھ گوشت ہم بھی کھا لیں گے اور کچھ گوشت تم بھی رکھ لینا افطار کرنے کے لیے۔ اس لڑکے نے کہا کہ بکریاں ہماری نہیں ہیں، یہ بکریاں تو ہمارے مالک کی ہیں، ہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مالک تمہارا یہاں پر کہاں ہے؟ اگر تم دے دو گے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اس لڑکے نے جو جواب دیا وہی تعلیم رسول تھی، اللہ کے رسول کی تعلیم تھی۔ اس لڑکے نے کہا کہ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے؟ ہمارا مالک تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی تھی، یہی تعلیم ہے۔ ایک انسان 10 سال پہلے چوری کرنا، زنا کرنا، بدکاری کرنا اس کے لیے آسان تھا، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی تعلیم دی اور اس تعلیم کا رشتہ اللہ سے جوڑا۔ جو اقرأ بسم ربک الذی خلق میں ہے، اس تعلیم کا رشتہ اللہ سے جوڑا۔ آپ غور کیجئے، ایک چرواہا بکری چرانے والا، اس نے کوئی مسقط کی کسی اسکول سے پڑھائی نہیں کیا، اسے کسی لندن امریکہ کی کسی یونیورسٹی سے کوئی اس نے ڈگری حاصل نہیں کی ہے، کہیں اس نے پڑھائی بھی نہیں کیا ہے، لیکن آج کل بہت بڑی بڑی ڈگری لینے والے ڈاکٹر بھی لوگوں کا خون اور بلڈ بیچ رہے ہیں، لوگ کی کڈنیاں بیچ رہے ہیں۔ آج بہت سارے انجینئر بھی
मटेरियल गलत मिला कर के काम कर रहे हैं, और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी गलत चीज़ों को लिख रहे हैं, बेच रहे हैं, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इनसे वो अच्छा था। क्यों अच्छा था? इसलिए अच्छा था कि उसने जो तालीम सीखी थी उस तालीम का ताल्लुक अल्लाह से था, उस तालीम का ताल्लुक रसूलुल्लाह से था। तो मेरे भाइयों और हमारे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि तालीम सीखने में अपनी आखिरी मेहनत लगाइए जितना हो सके। इस्लाम तालीम सीखने को सबसे ज़्यादा तरजीह देता है, इस्लाम इस पर फोकस करता है। जितना हो सके तालीम सीखिए। उस तालीम के साथ साथ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि इस तालीम के ज़रिए हमें अपने पैसा भी कमाना है, अपनी ज़रूरत भी पूरी करनी है, दुनिया के अंदर कामकाज भी करना है, और इस तालीम के ज़रिए सबसे बड़ा काम जो करना है वो अल्लाह को राज़ी करना है। हमारी तालीम का ये मकसद होना चाहिए। आप स्कूल लाइन में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हर शख्स आज के 10 साल के बाद अलग अलग मैदान में, अलग अलग फील्ड में काम कर रहा होगा। हमेशा याद रखिएगा, आप जिस फील्ड में काम करें, हमेशा याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। अपने काम को ईमानदारी से, अमानतदारी से, दयानतदारी से, अपने इल्म की रोशनी में अपने काम को अंजाम देना है, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही बनकर करना है। और तालीम के अंदर इल्म सीखने में अगर कोई परेशानी आए, कोई तकलीफ आए, तो सहाबा कराम की तकलीफ को याद कीजिएगा, अपने बुजुर्गों की तकलीफ को याद कीजिएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सबसे ज़्यादा हम तक पहुँचाने वाले हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं तालीम सीखने के लिए अल्लाह के रसूल के साथ हमेशा रहता था। कभी कभी ऐसा हो गया हफ्तों हफ्तों हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, भूख से हम तड़पते रहते थे, लेकिन तालीम के लिए हमने 1 घंटा भी मिस नहीं किया। हमेशा अल्लाह के रसूल के साथ रह करके हमने तालीम को हासिल किया। ये हमारे सहाबा कराम हैं जिन्होंने बड़ी मुशक्कत से तालीम को सीखा। अभी सर बता रहे थे हदीस जो हम तक पहुंची है, ये जो कुरान की जो आयतें जो पहुंची हैं, जो उनकी तफसीर जो पहुंची है, जो मसले मसाइल पहुंचे, मेरे भाई मेरे दोस्तों, बड़ी मुशक्कत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पहुंची है। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े शागिर्द हैं, उनके बारे में आता है कि जब तालीम सीखने का उनको शौक पैदा हुआ, उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, एक उस्ताद के पास उन्होंने 17 साल तालीम सीखी। उसके बाद 17 साल के बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास तालीम जब सीखने के लिए आए तो उनकी शादी हो चुकी थी, उनके साथ बच्चे भी थे। अब वो क्या करते, दिन भर आकर के इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में बैठते रहते। इसकी वजह से उनके वालिद बड़ी गुस्सा होते, और उनकी वाइफ भी हज़रत इमाम हनीफा से शिकायत करती थी कि इनको समझाइए, इनके ऊपर जिम्मेदारी है, इनके साथ बाल बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, और हम गरीब फैमिली से, हमारे पास पैसा नहीं है, ये दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं। जब दिन भर बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। एक मर्तबा तो उनके वालिद आ गए इमाम यूसुफ के, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास सख्त आवाज़ में बात करने लगे। कहा कि आप दिन भर इसको यहाँ बैठाए रहते हैं, दिन भर यहाँ बैठेगा तो ये काम कैसे करेगा, ये तो निकम्मा हो चुका है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पूछा, कहा कि दिक्कत क्या है। कहा कि दिक्कत ये है कि इसको तालीम छोड़ाइए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हम तालीम तो नहीं छोड़ा सकते, ये दीन की तालीम सीख रहा है, अल्लाह और रसूल की हदीस को समझ रहा है, तालीम तो नहीं छोड़ा सकते। और कोई वजह बताइए, रीज़न क्या है। कहा कि हमारी जो माशी हालत है, हमारी जो फाइनेंशियली जो सिचुएशन है वो ख़राब है, हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं है, यही बच्चा हमारा जो कमा कर लाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इसको तालीम सीखने दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसकी तालीम से, एजुकेशन के ज़रिए से रिज़्क़ का रास्ता खोलेगा। उसके बाद इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं कि इमाम साहब हर 10 दिन पर, 20 दिन पर, महीने दिन पर हमें कुछ पैसा दिया करते थे, मैं जाकर के अपने वालिद को अपने घर का खर्चा चलाता था। तो तालीम सीखने के लिए मेरे भाई हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत की है। तालीम क्या है, तालीम आसानी से हासिल होने वाली चीज़ नहीं है। हमारे एक उस्ताद हिफ्ज़ के थे, हमेशा एक बात कहा करते थे हम लोगों से कि देखो तालीम एक खुददार चीज़ है, यानी तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसको अपने ऊपर बहुत प्राउड है। अगर उसको चीज़ समझ लो तो ये जानो कि तालीम ऐसी चीज़ है जिसको अपने ऊपर बहुत प्राउड है। तालीम को अगर हासिल करना है, तुम अपना सब कुछ दे दोगे तो तालीम का थोड़ा सा हिस्सा तुमको मिलेगा।
یعنی تم اپنی پوری زندگی لگا دو گے تو ایجوکیشن میں تھوڑے سے تم کامیاب ہو پاؤ گے. لیکن اگر جو وقت تعلیم کا ہے، جو ایجوکیشن کا ہے، پڑھنے لکھنے کا ہے، اگر اس وقت کو ہم نے کھیل کود میں گزار دیا، دوستوں میں گزارا، سونے اور کھانے میں گزارا، موبائل پر گزارا، تو پھر یہ وقت نکل جائے گا. نہ ہم دنیا کے اندر کامیاب بن پائیں گے، نہ آخرت کے اندر کامیاب بن پائیں گے. ہم ایمان والے ہیں، ہم دنیا میں صرف کمانے کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد موبائل چلانا نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنے آپ کو فائدہ پہنچائیں، اور جس معاشرے میں ہو اس معاشرے کے لیے ہم فائدہ مند ثابت ہوں. اس معاشرے کے اندر ہمارے ذریعے لوگوں کو فائدہ ہو، ہمارے اخلاق سے، ہمارے رہن سہن سے، ہماری تعلیم سے، ہماری سوچ سے، ہماری تھنکنگ سے لوگوں کو، سماج کو، معاشرے کو فائدہ ہو. آج دنیا کا حالات دیکھیے، ہر شخص بے چین ہے. دنیا کے آج کل جس ڈپارٹمنٹ کو آپ جائیے، اس ڈپارٹمنٹ کے اندر 99% کرپشن چل رہا ہے. چاہے تعلیم کا سسٹم ہو، چاہے میڈیکل سسٹم ہو، چاہے آپ کو بزنس کا سسٹم ہو، ہر طرف کرپشن ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ مسلمان اور ایمان والے جو اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان تمام میدانوں میں جائیں اور جا کر کے ایمانداری سے کام کریں. لوگوں کو بتائیں کہ تعلیم صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، تعلیم صرف خون چوسنے کا ذریعہ نہیں ہے. تعلیم اس لیے نہیں سیکھتے ہیں کہ ہم پیسہ کما کر کے گھر بنا لیں، زمین خرید لیں، گاڑیاں لے لیں، اپنی زندگی کو بدل لیں، زندگی کے لائف اسٹائل کو بدل لیں، اپنی فیملی کو اچھی فیسلٹیز دے دیں. تعلیم کا یہ مقصد نہیں ہے. تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ تعلیم کے ذریعے سے خود کو فائدہ پہنچائے اور معاشرے کے اندر سے تمام طرح کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے ذہن کو تیار کریں. یہ آپ کے پاس موقع ہے، یہ آپ کے پاس وقت ہے. اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا. آپ کے لیے اور ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل اللہ کے پاس ہم بہانہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے سامنے کوئی آئیڈیل نہیں تھا. ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بھوکے رہ رہ کر کے بھی تعلیم حاصل کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بہت دنوں سے ہمیں کھانا نہیں ملا، اور نہ ملنے کی وجہ سے میں اتنا بھوکا ہو گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. تو میں نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا. مقصد میرا یہ تھا کہ میری حالت کو دیکھ کر کے مجھے کچھ کھانا پینا دے دیں گے. انہوں نے مسئلہ بتایا، آگے گزر گئے. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ان سے میں نے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا، گزر گئے. کچھ دیر کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان کے سامنے ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اللہ کے رسول نے ہماری حالت کو دیکھا، اللہ کے رسول سمجھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ آؤ، ہمیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے. آپ بتائیے علم سیکھنے کے لیے کتنی محنت کی، بھوکے ہفتوں بھوکے رہ کر کے. آج تو ہمارے پاس تمام فیسلٹیز ہیں. کیا چیز کی کمی ہے؟ نہ ہمارے پاس رہنے کی کمی، نہ ہمارے پاس سہنے کی کمی، نہ کھانے پینے کی کمی. میرے بھائی، اگر ہم اس کے باوجود علم نہیں سیکھتے ہیں تو ہم محروم انسان ہیں. ہماری غلطی ہے. آج سے آپ 20-25 سال پیچھے بھی چلے جائیں، 100 سال پیچھے تو بہت بڑی بات ہے. 200 سال پیچھے، 1000 سال پیچھے، آپ 20 سال 25 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو اتنی فیسلٹیز نہیں تھی، اتنی چیزیں نہیں تھیں جس کے ذریعے سے ہم تعلیم کو سیکھ سکتے تھے. یہ بہت بڑا موقع ہے، اور ہم ایمان والے ہیں. ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ ہے. ہمیں دوسرے کی نقل نہیں کرنی کہ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، وہ شخص نہیں پڑھ رہا ہے، اس مذہب والے نے یہ کیا، اس ریلیجن والے نے یہ کیا. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں. ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، پہلا مقصد اللہ کو راضی کرنا. اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کو اور جناتوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ جب اللہ کے بارے میں جانیں گے. اور اللہ کے بارے میں کہاں سے جانیں گے؟ جب پڑھائی کریں گے، جب تعلیم حاصل کریں گے، جب ہمارے پاس ایجوکیشن ہوگا. اور قرآن کی ایک آیت پر غور کیجئے. قرآن میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. آپ غور کر دیکھیے، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا کہ اتنی بڑی آیت قرآن کے اندر ہے کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ہر انسان اللہ سے نہیں ڈر سکتا. جو جاہل ہوگا، جس کو اللہ کی قدرت کا علم نہیں ہوگا،
اللہ کی طاقت کا علم نہیں ہوگا. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اسی لیے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. جو اللہ کو جتنا زیادہ جانے گا اتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا. جو اللہ سے نہیں ڈر رہا ہے اس کا مطلب وہ اللہ کو نہیں جان رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے وہ ناواقف ہے. وہ انسان سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا انجام کرے گا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کافی وقت ہو گیا، بس یہی آپ سے فائنلی بات کروں گا کہ جو وقت اللہ نے دیا ہے یہ وقت اللہ کی امانت ہے. یہ جو ٹائم ہے، یہ جو صحت ہے، یہ جو پیسہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز دی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی امانت ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کا اگر ہم نے صحیح یوز نہیں کیا، مس یوز کیا، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو وقت دیا، ہم نے تم کو ٹائم دیا، ہم نے تم کو فیسلٹیز دی، اچھی جگہ تم رہے، تم نے تعلیم حاصل کیوں نہیں کیا؟ اور تعلیم حاصل کر کر تم نے دنیا کے اندر سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو میرے بھائی اس وقت ہم جواب نہیں دے پائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہر شخص سے حساب لے گا. جب تک حساب نہیں دے دیا جائے گا کوئی شخص ایک قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں پوری زندگی کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جو تمہیں جو وقت دیا گیا تھا اس وقت کا تم نے صحیح استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجیے. زیادہ وقت ہمارا سوشل میڈیا پر نہ گزرے، کتابوں میں گزرے، کچھ سیکھنے میں گزرے، کچھ سمجھنے میں گزرے. یہ عمر ایسی ہے، یہ ٹائم آپ کا ایسا ہے کہ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس وقت بس لگتا ہے کہ بس کوئی دقت نہیں ہے، جو بھی کرو یہ کر لیں گے، کل وہ کر لیں گے، کل یہاں کما لیں گے، کل وہ کام کر لیں گے. لیکن میرے بھائی یہ جو وقت گزر جاتا ہے مشکل ہوتا ہے. آخری میں ایک بات کروں گا کہ میرے بھائی ان تمام چیزوں کو، علم کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر یوزفل بننے کے لیے، اپنی لائف کے لیے بھی، دوسری کی لائف کے لیے بھی، سب سے ضروری ہے گناہوں سے بچنا. گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے. اگر گناہ کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کبھی ہمارے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ بہت سارے گناہ لگے ہوئے ہیں، ہم اس گناہ کو چھوڑ نہیں پاتے ہیں. تو میرے بھائی اگر انسان گناہ کرتا رہے گا، گناہ کرنے والے سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے. آج کل گناہ کے آپشن بہت زیادہ ہیں، پہلے اتنے زیادہ نہیں تھے، آج کل آپشن زیادہ ہیں. آدمی زیادہ گناہ کرتا ہے. جب گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. گناہ کرنے والے کا ذہن بھی کمزور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں ناکام اور ناکامیاب بناتا ہے. گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ گناہ کو پھیلانے سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ پھیلانا. دونوں گناہ ہے، لیکن گناہ پھیلانا زیادہ بڑا گناہ ہے. ہمارے کسی کام کے ذریعے سے ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا، کوئی کسی دوست نے ہمارے موبائل پر کوئی گانا بھیجا، کوئی پکچرز بھیجی جو جائز نہیں ہے، ہم نے کسی دوسرے کو بھیجا، اس نے تیسرے کو بھیجا. جتنے لوگ دیکھیں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی، اس کا گناہ ہمیں بھی ملے گا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں گناہ کا. کوئی بھی غلط کام ہے، ہم کسی فیلڈ میں جا کر کے غلط کام کر رہے ہیں، ہماری کوئی غلط عادت ہے، ہم نے اپنے دوست کو بھی سکھا دیا، کہیں فلم دیکھنے جا رہے ہیں یا کچھ گناہ کا کام کر رہے ہیں، کچھ بے حیائی کا، بے پردگی کا کام کر رہے ہیں، وہاں پر کسی اور کو بھی لے کر جائیں گے تو اس کا گناہ بھی ہمیں ملے گا اور اس کا عذاب بہت زیادہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمایا وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان، خاص کر کیٹیگرائز کیا، وہ لوگ جو ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی، فحاشی، گندگی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب تیار کیا ہے. ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا ہے، ایسے گناہ سے بچنا ہے. آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ گناہ کرنا آسان ہو چکا ہے اور گناہ پھیلانا بھی آسان ہو چکا ہے. اسی لیے میرے بھائی اگر کوئی غلط چیز، کوئی بے پردگی کی، بے حیائی کی، بے شرمگی کی گندی چیز ہم تک پہنچے، اس کو وہیں پر ڈیلیٹ کر دیجیے، ختم کر دیجیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ناپسند کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الفاحش والمتفحش. اللہ تبارک و تعالیٰ فحاشی کرنے والوں کو یعنی بے حیا لوگوں کو ناپسند فرماتا ہے. ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ.
حیا اور جو شرم ہے، جو ہم بولتے ہیں نا بھائی شرم کر لو، یہ حیا اور شرم ایمان کا حصہ ہے اور ایمان ہم کو جنت میں لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، تعلیم کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم جہاں بھی رہیں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، خاص کر کے آج کل سب سے آسان گناہ سوشل میڈیا کا گناہ ہے، اس گناہ سے بچے اور اس سے ایک قدم آگے بڑھ جائیے اور ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی نہ ہم گناہ کو کریں گے اور نہ گناہ کو پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں اور اللہ کو بھی راضی کر سکیں۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔